رفیق اور یوسف کے جانے کے بعد ارجمند نے سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے کہا، ابے یار تباہی مچ گئی، اپنا اینکر اینڈی بانسری رومال سب فیل ہو گیا، وہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھتی تک نہیں، نہ جانے کس کی بین پہ مست ہوگا وہ ناگ۔ دیکھ ہیلی ادھر۔ شریف کی کھڑکی میں ایک حسین لڑکی لمبی لمبی پلکوں سے آنکھوں کو ڈھانپے کھڑی تھی۔ ایلی نے پوچھا، لیکن یہ ہے کون؟ ارجمند حیرانی سے بولا، کیا واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ ہم تو سمجھے کہ بنا رہے ہو۔ ارے بھائی، یہ سب اس مونگیا گٹری سے نکلے ہوئے فتنے ہیں۔ جب سے وہ پنڈورا کا بکس یہاں آئی ہے، رنگین مصیبتوں کا صندوق کھل گیا ہے۔ ابھی تو گلاب کی کلی اور رسگلے کو دیکھنا باقی ہے۔ اف، وہ گلاب کی کلی جب کھلے گی ایلی، قیامت ٹوٹے گی دنیا پر۔ ارے آنکھیں پھٹ جائیں گی لوگوں کی۔ 6 سال کی عمر میں یہ کیفیت ہے کہ مسکراتی ہے تو فضا میں قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ضیا تو رسگلے کو دیکھ کر بدماشی سے توبہ کر بیٹھا ہے، اور جمیل پیڑے کھانے کے شغل کو بھول گیا ہے، اور اپن کو تو یار یہ سانوری لے ڈوبے گی۔ جانتے ہو، حضور گاتی بھی ہیں، 4 ایک دن ہوئے بھجن گا کر وہ رنگ جمایا کہ بس کیا پوچھنا، محلے کے لڑکوں کے دل کانوں میں منتقل ہو گئے۔ عین اسی وقت سیڑھیوں سے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر چھم سے شہزاد کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا، دوپٹہ شانوں پہ اڑ رہا تھا، ہونٹوں پہ سرخی جھلملا رہی تھی۔ ایلی، چلو، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں چائے سامنے رکھ کر، جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر وہ واپس دوڑ گئی۔ ارجمند سر پیٹنے لگا، ہائے اللہ، ہم کدھر جائیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو کوئی نہیں بلاتا چائے پر، ہم سے تو کوئی اتنا بھی نہیں پوچھتا میاں کون ہو۔ اچھا بھائی، جاؤ مزے اڑاؤ، اپن کا کیا ہے، جیسے تیسے وقت بتا لیں گے۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا، شریف کی طرف سے روز بلاوا آ جاتا۔ پہلے فضاؤں میں گھنگرو سے بجتے، پھر چھم سے شہزاد نظر آتی۔ ایلی چلو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چائے پیتے ہوئے شریف چھت پہ نگاہیں گاڑے بیٹھا رہتا، ہر 2-2.5 منٹ بعد ایک لمبی سی آ بھرتا، پھر دبی آواز میں کہتا، محبت کرو ایلی، محبت۔ کچھ دیر میں حاجرہ آ جاتی، چل ایلی، فرت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوپہر کو شہزاد کی والدہ فرت کی طرف آ جاتی، جسے سب بیگم کہتے تھے۔ وہ ناک منہ چڑھا کر کہتی، اے حاجرہ، یہ کیا ہے تمہارے محلے کے مکان؟ اندھیرے کونے، اجڑے ہوئے چوبارے جیسے پیاز کے چھلکے، ایک دوسرے کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر۔ شہزاد کے ابا تو ایک دن نہ ٹھہریں یہاں، اور یہ جو تمہاری محلے والیاں پکاتی ہیں نا، ان کے سامنے رکھا جائے تو طوفان اٹھا دیں۔ تمہارے محلے کے مرد تو بدھو ہیں، مردوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ان میں، کبھی ہمارے ہاں آؤ تو دکھاؤں۔ ایلی مسحور ہو کر بیگم کی باتیں سنتا، اس کی نگاہوں میں مالا کنڈ کا وسیع میدان پھیل جاتا، پھر ایک زرد مینڈک اور 2 حنائی انگلیاں اس کی طرف بڑھتیں۔ شام کو ایلی کوٹھے پہ چڑھ جاتا اور کتاب ہاتھ میں لے کر یوں ٹہلتا جیسے سبق یاد کر رہا ہو۔ ساتھ والے کوٹھے پر سانوری یوں کھڑی ہوتی جیسے اسے ایلی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دور کسی افق پر مرکوز ہوتیں، اس کا دوپٹہ لٹک رہا ہوتا جیسے تاج پوشی کی تصاویر میں شہزادیوں کے پیچھے ریشمی کپڑے لٹکتے ہیں۔ اسے دیکھ کر ایلی کی نگاہوں میں گرد و پیش کے مناظر دھندلا جاتے، مکان سبز پیراہن پہن لیتے، چوبارے یوں دکھائی دیتے جیسے تنکوں سے بنے ہوئے جھونپڑے ہوں، کہیں دور سے بانسری کے سر سنائی دینے لگتے، لیکن عین اسی وقت چوگان سے ارجمند کے روپ میں کوئی راکشس چلاتا، ابے او نند گاؤں والے گوکل کے پجاری، نیچے آ۔ لو بتاؤ کیا زمانہ آ گیا ہے، چھوٹوں کو بڑوں کا لحاظ نہیں رہا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے رفیق کو دور کی سوجی، ایسی بات جسے سن کر محلے کے لڑکے جھومنے لگے۔ بظاہر بے زبان خاموش سا رفیق اندر سے بہت حساس تھا، اس کی طبیعت میں دبی دبی رنگینی تھی۔ صبح سویرے شریف کے ہاں جا پہنچتا، چچی کو چیز تو نہیں منگوانی، اور جب چچی رنگین اشتہار کی طرح سامنے آ جاتی تو اس کے منہ سے اف کے سوا آواز نہ نکلتی۔ رفیق نے کہا، اگر ہم ایک ڈرامہ کھیلیں تو؟ ارجمند خوشی سے چلایا، ڈرامہ؟ ہاں کیا بات ہے، کشن کنہیا ٹھیک رہے گا۔ صفدر نے آہ بھر کے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور بولا، ڈرامہ؟ حافظ خدا تمہارا کر لیتے ہیں۔ یوسف ہنس کر بولا، ہاں چلو یہی کر لو۔ رضا بولا، میاں کوئی بادشاہ کا پارٹ ہو تو ہمیں دے دینا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب انتظام ہو گیا۔ آغا حشر کا ڈرامہ خوبصورت بلا کا ایک ٹکڑا کھیلنے کو چنا گیا اور محلے کے سب لڑکے ریہرسل میں مصروف ہو گئے۔ صفدر ہدایت کاری کرتے ہوئے گنگناتا، اے دلربا میں ہوں فدا۔
حشمت ماموں کے گھر میں صفتر ہی کے دالان میں پردوں کی جگہ کھیس اور چادریں لٹکائی گئیں، کیونکہ اس کے صحن کے سامنے والی چھت گیلری کا کام دے سکتی تھی، جہاں سے محلے کی عورتیں ڈرامہ دیکھ سکیں۔ اس رات صفتر کا صحن لڑکوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ گیلری میں 20-30 عورتیں بیٹھی تھیں اور تمام لڑکیاں۔ رفیق گل خیرو کا کردار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ کھیل شروع ہوا تو ارجمن زٹیک کے بھیس میں پریم پتر اور پریم ٹونا سنبھالے کھڑا تھا۔ چونکہ محلے کی عورتیں جس چھت پہ بیٹھی تھیں وہ صفتر کے دالان سے بلندی پر تھا، اس لیے ایکٹرز یوں منہ اٹھا کر بات کر رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ رفیق گل خیرو کے روپ میں کسی لقا کبوتر کی طرح سینے کو دوہرا کیے کھڑا تھا۔ ارجمن زٹیک کے روپ میں چھت سے باتیں کر رہا تھا۔ غلطیوں کی درستگی کرانے والے لڑکے گیلری کی جانب اس قدر متوجہ تھے کہ ان کے لیے کتاب پر نظریں جمائے رکھنا مشکل تھا۔ پردہ کھینچنے والے کھیل دیکھنے میں ایسے مگن تھے کہ ان کے سامنے پٹاخہ بھی چلا دیتے تو ان کو معلوم نہ ہوتا کہ پردہ کھینچنا چاہیے۔ زٹیک اپنے رول میں اس حد تک مست تھا کہ انجانے میں اس نے ایک ڈنڈے کو یوں تھام لیا جیسے بانسری ہو۔ صرف ایلی تھا جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، کیونکہ اسے زنانہ پارٹ کرنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ تماشائی بار بار تالیاں بجا رہے تھے۔ گیلری کے دھندلکے میں سفید سفید دانت چمک رہے تھے۔ ان کے ہنسنے کی آواز ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے روپہلی گھنٹیاں بج رہی ہوں، جنہیں سن کر اداکار اور بھی چمکتے اور ان کے لیے اپنے اپنے پارٹ پر محدود رہ جانا مشکل ہو جاتا۔ وہ اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر مکالمے بولنے لگتے۔ آخری گانے پر زبردست تالیاں پیٹی گئیں۔ گیلری سے بھی دبا دبا واہ واہ کا شور بلند ہوا۔ اس پر گانے والے اور بھی چمکے اور ہاتھ چلا چلا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر یوں چلانے لگے جیسے گیلری والوں سے مخاطب ہوں۔ آن ملا تھا ایک پردیسی، پیاری بھول نہ جانا جی۔ اس پر تالیوں کا طوفان تیز تر ہو گیا۔ بالآخر پردہ گرا دیا گیا۔ اگلے روز جب ایلی شریف کے گھر چائے پی رہا تھا اور شریف 2 منٹ کے لیے کسی کام سے کوٹھے پر گیا ہوا تھا تو دفعتاً ایک سریلی آواز اس کے کان میں پڑی۔ کوئی لڑکی کل کے ڈرامے کا آخری گیت گنگنا رہی تھی۔ آن ملا تھا ایک پردیسی، پیارے بھول نہ جانا جی۔ ایلی نے لپک کر باہر جھانکا۔ ساتھ والے کمرے کے دروازے میں سانوری کھڑی تھی۔ سانوری کی جھکی ہوئی آنکھوں پر لمبی پلکیں سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں سپردگی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ ایلی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بہت چاہا کہ اس سے کوئی بات کرے، لیکن جب تک وہ جرأت پیدا کرتا شریف واپس آ گیا۔ اگلی شام جب ایلی امبالہ جانے کی تیاری میں مصروف تھا تو دفعتاً اسے یاد آیا، سانوری نے کہا تھا پیارے بھول نہ جانا جی۔ پیارے کہا تھا، لیکن گیت میں تو پیاری تھا۔ پھر سانوری نے گاتے وقت پیارے کیوں کہا؟ اس وقت کمرے میں ایلی کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر کس سے مخاطب تھی وہ؟ ایک ساتھ کو ایلی کی آنکھوں میں چمک لہرائی، شاید مجھ سے۔ اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا مجھ سے یہ جملہ کیسے کہہ سکتی ہے، اور وہ بھی سانوری جیسی لڑکی؟ لیکن وہ کون تھا جسے سانوری نے پیارے کہا تھا؟ جانے کون تھا، کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا۔ افسوس اس کی چھٹیاں کیسے نازک وقت پہ ختم ہوئی تھیں۔ اگر وہ کچھ اور دن رہتا تو کم از کم یہی معلوم ہو جاتا کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ پھر جب وہ شریف کو خدا حافظ کہنے گیا تو اس نے دیکھا سانوری کھڑکی میں کھڑی تھی، اداس اور خاموش۔ ایک ساتھ کو سانوری نے پلکیں اٹھا کر نگاہ بھر کے ایلی کو دیکھا، پھر پلکیں جھکا لیں۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے رخسار کو یوں چھوا جیسے آنسو پوچھ رہی ہو، اور منہ موڑ لیا۔ تم جا رہے ہو ایلی؟ شریف دھیرے سے مسکرایا۔ جاؤ، اس اندھے کنویں سے دور چلے جاؤ، جہاں لوگ محبت کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جاؤ ایلی، محبت کرو محبت۔ شریف کے گھر سے نکل کر وہ رفیق سے ملنے چلا گیا۔ رفیق ڈیوڑی میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ مدھم آواز میں بولا، 2-4 دن میں بھی جا رہا ہوں ایلی، نوکری مل گئی ہے مجھے، اب جانا ہی ہوگا۔ رفیق یوں آہے بھر رہا تھا جیسے نوکری کا مل جانا بدقسمتی ہو۔ لالٹین کے نیچے ارجمند اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نہیں جا رہے ایلی، تمہیں کون خاطر میں لاتا ہے؟ یہ تو پچکاری سے رنگ جا رہا ہے، بانسری سے نغمہ جا رہا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ایلی نے اسے گھورا۔ ہاں، سچ کہتا ہوں۔ ارجمند نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایلی نے کہا، لگتا ہے سانوری کو دیکھ کر کنہیا کا دماغ چل گیا ہے۔ ارجمند پیترا بدل کے بولا، جاؤ ایلی، دفع ہو جاؤ، ہم حکم دیتے ہیں چلے جاؤ۔
امبالہ پہنچ کر ایلی کے صبح شام ایک مخصوص ڈگر پہ جاری ہو گئے۔ کالج سے اسے اب بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح گھبراتا نہیں تھا۔ اب بیٹھے بٹھائے ایک رنگین آواز اس کے کان میں گونجنے لگتی، پیارے بھول نہ جانا جی۔ پھر جھکی جھکی پلکیں نظر آتیں، پھر ایک مخروطی انگلی اپنے رخسار سے آنسو پوچھتی۔ اچانک منظر بدلتا اور شریف کی آواز گونجتی، ایلی محبت کرو، محبت کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ دفتن کوئی چھم سے آ جاتا اور منظر یوں بدل جاتا جیسے پتھر گرنے سے جھیل کے پانی میں بنے نقوش مٹ جاتے ہیں اور لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ سانوری کی تصویر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور ایک حسین گنگناتی آواز سنائی دیتی، چلو ایلی، وہ چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ایلی چونک اٹھتا اور شرم سے سر جھکا لیتا۔ اس کے دل و دماغ پر احساس جرم چھا جاتا، اس کا جی چاہتا رو دے۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں اجمل آ گیا۔ اسے یہاں کچہری میں نوکری مل گئی تھی۔ اس نے علی احمد کے گھر سے جڑا ہوا چھجوں کا چوبارہ کرائے پہ لے لیا۔ اس سے ایلی کو بڑا سہارا ملا۔ اب اسے شمیم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے نجات مل گئی اور پہلوان کی دکان پر جا کر دودھ بن کھانے کی ضرورت نہ رہی۔ اب وہ کالج سے لوٹتے ہی کتابیں پھینک کر اجمل کی طرف چلا جاتا اور وہاں کسی نہ کسی شغل میں مصروف ہو جاتا۔ اب وہ پہلے کی طرح علی احمد سے خائف بھی نہ تھا۔ گھر میں علی احمد یا تو اپنے رجسٹر پر کسی حساب کتاب میں مصروف ہوتے یا بات بے بات شمیم سے جھگڑتے۔ شمیم 2-4 منٹ چیختی چلاتی، پھر تھک کے رونے لگتی۔ اسے دیکھ کر بچیاں بھی رونے لگتیں اور گھر میں کوہرام مچ جاتا۔ دوسری عورتوں کو علی احمد کے کمرے میں جاتا دیکھ کر ایلی غصے سے بھوت بن جاتا اور سوچتا انہیں ایسی زندگی بسر کرنے کا کیا حق ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا کیا حق ہے، اور ان کو عورتوں کو پسند کرنے کا معیار کیا ہے۔ کبھی وہ اس بات پر پیچ و تاب کھاتا کیا انہیں ایسی سستی عورتوں کے علاوہ کوئی عزت دار عورت نہیں ملتی۔ لیکن اگر کبھی سارا صبورہ جیسی باعزت لڑکیاں علی احمد کے جال میں پھنستیں تو اسے اس بات پہ غصہ آتا، کیا انہیں اپنی عمر کی عورتیں نہیں ملتیں؟ علی احمد نے اپنے پرانے انداز زندگی کو اعلانیہ اپنا لیا تھا، شاید اس لیے کہ کشمیر کا سیب اپنی رنگینی کھو چکا تھا۔ راجو کے آنے سے ایک مرتبہ پھر علی احمد کا کمرہ ڈیرہ غازی خان کا وہ کمرہ بن گیا جہاں کور بھونڈی ادائیں دکھاتی تھی۔ علی احمد کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر شمیم پہلے تو غصے میں بل کھاتی، پھر انتقاماً اگبی کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی۔ ایک رات جب ایلی گھر میں داخل ہوا تو علی احمد کے کمرے سے کہکہوں کی جگہ عجیب آواز آ رہی تھی۔ کوئی عورت کراہ رہی تھی اور کسی کے مدھم آواز میں ہمدردی کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ہنستی کھیلتی راجو کی جگہ نحیف و نزار راجو برآمد ہوئی۔ وہ علی احمد کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ انہوں نے باہر نکلتے ہی آواز دی، ایلی ادھر آؤ ذرا، ہمارے ساتھ چلو۔ شمیم زیر لب بولی، اس وقت، اتنی رات گئے؟ علی احمد نے بے رخی سے جواب دیا، ضروری کام ہے، ابھی لوٹ آئیں گے۔ شمیم بولی، اس بیچارے کو کیوں ساتھ خراب کرتے ہو؟ علی احمد نے شمیم کی بات انسنی کی، چلو ایلی۔ راجو برقعے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہی تھی۔ علی احمد نے اسے یوں سہارا دے رکھا تھا جیسے وہ بیمار ہو۔ اپنے گھر پہنچ کر راجو دھڑام سے چرپائی پہ گر گئی۔ علی احمد دوڑ کے دوسری چرپائی کے قریب گئے اور چلائے، لطیفن، لطیفن، دیکھو دیکھو راجو کو کیا ہو گیا۔ سارے گھر والے راجو کی طرف لپکے سوائے اس بڑھیا کے۔ وہ دور کھڑی چلاتی رہی، پاکھڑ مچا رکھا ہے دونوں نے، میں مرتا ہوں، میں مرتی ہوں، مرتا کوئی بھی نہیں۔ ارے میں کہتی ہوں یہ بابو کیوں آتا ہے ہمارے گھر؟ یہ مرنے جوگی اس سے کیوں ملتی ہے؟ اس سے تو بہتر ہے مر جائے۔ پاگل ہو گئی ہے اماں، لڑکی بے ہوش پڑی ہے، ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور تو کھڑی واز کر رہی ہے، ساجو چلائی۔ لطیفن چیخ کر بولی، تو مجھے ماں نہ کہا کر ڈائن۔ چادر میں لپٹے ہوئے عورت نما آدمی نے آگے بڑھ کر راجو کو بٹھایا۔ ساجو نے اس کی مدد کی، علی احمد نے بھی سہارا دیا، لیکن راجو بیٹھنے کی بجائے ڈھیر ہو کے گر پڑی۔ علی احمد بری طرح گھبرا گئے، کاغذ کہاں ہے؟ قلم لاؤ، دوات لاؤ۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد کاغذ، قلم اور دوات مل گئے۔ علی احمد نے کچھ لکھا اور سیلز مین اسے لے کر باہر بھاگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور چادر میں لپٹے ہوئے سیلز مین کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ایلی نے منہ دیوار کی طرف کر لیا، کہیں پہچان نہ لیں، لیکن علی احمد بھی تو موجود تھے، ان کا کیا ہوگا؟ علی احمد کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے، ڈاکٹر صاحب مریضہ بے ہوش پڑی ہے، آدھے گھنٹے سے یوں ہی پڑی ہے، اسے اندر لے چلو، ڈاکٹر نے کہا۔
وہ سب راجو کو اٹھانے کے لیے دوڑے۔ کچھ دیر بعد ساجو کمرے سے باہر آ گئی اور چارپائی پہ بیٹھ کر پان بنانے لگی۔ پھر کسی کو مخاطب کیے بغیر بولی، گڈے گڈی کا کھیل بنا رکھا ہے دونوں نے، بس اپنا ہوش ہے دوسرے جائیں جہنم میں۔ وہ رک گئی، پھر آپ ہی آپ بولی، راجو کے قسم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ امبالہ میں کون سا چوک ہے جہاں ان کی باتیں نہیں ہو رہی؟ تو کیوں نہ ہوں، ڈھنگ سے بات کریں تو نہ۔ ایک رات وہ اس کے بغیر نہیں رہتی، اور اگر رہ بھی سکے تو بڈھا بچوں کی طرح بلکنے لگتا ہے۔ اور رہی صحیح بات، بڑھیا نے ڈبو رکھی ہے۔ صحن میں کھڑے ہو کر وہ چیختی ہے جو کسی نے نہیں بھی سنی تو یہ سنا کے رہے گی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلتے ہوئے بولا، اسے آرام کرنے دو اکیلے، کل صبح مجھے اطلاع کرنا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی تمام گھر والوں نے کمرے کی طرف یورش کر دی اور لڑنے جھگڑنے لگے۔ بڑھیا چلانے کے ساتھ رو رہی تھی، ساجو تانے دے رہی تھی۔ سیلز مین اپنے ذریعہ تجارت کو تباہ ہوتے دیکھ کر بکھلایا ہوا تھا۔ علی احمد بے قراری میں ٹہل رہے تھے، ان کی ٹوپی ماتھے پہ الٹی ہوئی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ شور تھم گیا، بڑھیا کی ہچکیاں مدھم ہو گئیں، ساجو کے تانے نفرت بھری نگاہ میں بدل گئے۔ پھر دیر تک خاموشی رہی، پھر راجو کے کراہنے کی آواز آئی۔ ساجو اور علی احمد دوڑ کر اس کے پاس گئے، لیکن وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ دفتن وہ ایلی کو دیکھ کر چونکے، تم یہاں؟ جیسے اسے ساتھ لانے کی تفصیل بھول چکے ہوں۔ اچھا خیر، اس وقت تو گھر جانا ٹھیک نہیں، صبح سویرے چلے جائیں گے۔ ان کے انداز میں غیر معمولی ملائمت تھی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر رازدارانہ انداز میں بولے، گھر جا کر یہ نہ کہنا کہ راجو بیمار تھی، شمیم کو بالکل نہ بتانا کہ راجو نے زہر کھایا تھا۔